سلائڈ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ تربیت اللہ. اساتذہ وعلیکم بچہ السلام. برائے ناظرہ قرآن کا 9واں سیشن، آج 9ویں دن کی کلاس. اس میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج تشدید کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جانیں گے. جی سوال ہے آپ لوگوں سے کہ تشدید سے کیا مراد ہے. جی سوال ہے جی، تشدید سے کیا مراد ہے. سر میں بتاؤں. جی سر جس حرف کے اوپر شد ہو اسے تشدید کہتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت خوب. جی جس حرف کے اوپر شد ہو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اسے تشدید کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور بھی ٹیچر جواب دینا چاہیں، اور بھی ٹیچر بتانا چاہیں. ایکسکیوز می سر، جی جی تشدید کا مطلب ہوتا ہے، تشدید سے مراد ہے ایک لفظ کو 2 بار پڑھنا. ٹھیک ہے. اور کوئی ٹیچر بتانا چاہیں، اور کوئی ٹیچر جواب دینا چاہیں. تشدید سے کیا مراد ہے. جی چلے ہم جانتے ہیں کہ تشدید سے کیا مراد ہے. تشدید یہ سین کی طرح 3 شوشے بنے ہوتے ہیں. ایک علامت ہے 3 شوشوں پہ مشتمل. ٹھیک ہے، سین کی طرح 3 شوشوں پہ مشتمل یہ ایک علامت ہے جو ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے. تشدید والے لفظ کو یا تشدید والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ سختی سے ملایا جاتا ہے. تشدید کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ تشدید کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ جزم کو بھی تو ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جزم اور تشدید میں فرق کیا ہے؟ تو جزم اور تشدید میں فرق یہ ہے کہ جزم کو آرام سے نرمی سے ملایا جاتا ہے، جبکہ تشدید کو سختی سے ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا. آپ پڑھاتے ہوئے تشدید کو پڑھاتے ہوئے بچے کو پہلے جزم اور تشدید کی شکل واضح کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد تشدید کو ملانا کس طرح سے ہے پھر اس طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے. بچے کو جزم اور تشدید میں بنیادی طور پہ بس اتنا سا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ تشدید کو سختی سے ملائیں گے، جزم کو بھی ملایا جاتا ہے اور ملایا پچھلے حرف کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور جزم کو تشدید کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے، اور سوری میرا دھیان دوسری طرف تھا. جزم کو بھی ملایا جاتا ہے اور تشدید کو بھی ملایا جاتا ہے. تو جزم کو نرمی سے ملایا جائے گا، تشدید کو تھوڑا سختی سے ملایا جائے گا. تشدید کی بھی ہم اسی طرح سے ایک کہانی بچوں کو کروائیں گے جس طرح سے کل ہم نے ایک جزم کی کہانی جو تھی وہ جانی تھی اور تشدید کی کہانی جانی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی کہانی کیا ہے؟ بچے کو پہلے کہانی کروانے سے پہلے جو کچھ کانسیپٹس، کچھ تصورات جو واضح کرنے والے ہیں وہ میں آپ کو ایک تو بتا چکا ہوں کہ بچے کو اتنا بتائیں کہ تشدید کو سختی سے ملانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بچے کو کہیں کہ شد سکون کی طرح ہی مدد کی علامت ہے. جیسے جزم والے حرف کی مدد کرتا ہے پچھلا حرف، اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اسی طرح سے تشدید والے حرف کی بھی پچھلا حرف مدد کرے گا. یہ بھی
مدد کا طلبگار ہے، یہ بھی مدد کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے پچھلے حرف سے۔ شد والے حرف کی آواز 2 بار ادا کی جاتی ہے۔ جزم والے حرف کو ہم ایک ہی دفعہ پچھلی آواز کے ساتھ ہی ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن شد والے حرف کو اس کی آواز کو 2 دفعہ پڑھیں گے، ایک بار جزم کی طرح پہلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری بار اس حرف کی اپنی جو آواز ہوگی وہ ادا کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور شد کی آواز میں سختی ہوتی ہے۔ تو کہانی اس کی اس طرح سے ہے کہ پہلے جزم کی کہانی میں تھا حمزہ اور میم، لیکن یہاں پہ تشدید کی کہانی میں ہے حمزہ اور واو، اور واو کے ساتھ واو کا بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں پارک میں موجود تھے، حمزہ اور واو پارک میں جھولا جھول رہے تھے، جبکہ واو کا بھائی واو بھی قریبی تھا۔ واو اچانک جھولے سے نیچے گرا تو واو کی جو زبر والی کیپ تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ واو نے مدد کے لیے پکارا تو واو کا دوست حمزہ فوراً جھولے سے اتر کے نیچے آیا، واو کی مدد کی۔ اتنے میں واو کا بھائی بھی مدد کے لیے آن پہنچا، تو تینوں مل کے بن گئے اوا، ٹھیک ہے۔ تینوں مل کے کیا بن گئے؟ اوا، تینوں مل کے بن گئے۔ سر کہانی ریپیٹ کر دیں پلیز۔ جی، ابا حمزہ اور واو پارک میں جھولا جھول رہے تھے، جبکہ واو کا بھائی بھی واو کے پاس ہی تھا، واو کا بھائی بھی جھولے کے پاس ہی کھیل رہا تھا۔ واو اچانک، جی ریپیٹ کر رہا ہوں۔ حمزہ اور واو پارک میں جھولا جھول رہے تھے، پچھلی کہانی کی طرح جیسے حمزہ اور میم پارک میں جھولا جھول رہے تھے، ٹھیک ہے۔ واو کا بھائی واو بھی جھولے کے پاس ہی کھیل رہا تھا، جبکہ واو اچانک جھولا جھولتے ہوئے جھولے سے نیچے گرا۔ واو نے جو زبر کی کیپ پہنی تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ واو نے مدد کے لیے پکارا تو حمزہ فوراً جھولے سے اترا، واو کی مدد کے لیے پہنچا، اور واو کا بھائی جو پاس کھیل رہا تھا وہ بھی مدد کے لیے فوراً سے آ گیا۔ تینوں مل کے بن گئے اوا۔ حمزہ اور واو کے بھائی واو نے واو کی مدد کی، تو اس طرح سے یہ مل کے بن گئے اوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بچوں کو تھوڑا سا آپ وائٹ بورڈ کی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے گائیڈ کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ جس حرف پہ یہ 3 شوشے یعنی شد کی تشدید کی علامت ہوتی ہے، تو یہ اصل میں حرف 2 دفعہ تھا، 2 ٹائمز۔ جیسے پہلا ہمارے پاس ہے حر را حر راما، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے تھا، اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہے۔ تو اس میں کیا کیا گیا، یہ جو جزم والا را تھا، یعنی ایک جیسے 2 حروف تھے، اس میں جو پہلا حرف تھا جس کے اوپر جزم تھی اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بدلے تشدید کی علامت را پہ ڈال دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اب بن گیا مل کے حرامہ، پڑھا اسی طرح سے جا رہا ہے حرامہ، لیکن اب اس کو ہم ملا رہے ہیں سختی سے، تو سختی سے ملانے کی وجہ سے یہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے حرامہ، اور اس طرح سے ایک خوبصورت لفظ بن گیا۔ لیکن اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھتے تو وہ اس میں یہ اتنی جاذبیت یا اتنی خوبصورتی نہیں تھی، اور تھوڑا سا مشکل ادا ہو رہا تھا، حرامہ، درمیان میں رک بھی رہے تھے ہم، لیکن اب ہم اس کو ایک ہی لفظ کی طور پہ اکٹھا ملا کے پڑھ پا رہے ہیں۔ ایسے ہی پہلا یہ ایک اور ایگزامپل ہے، یہ تھا کل لو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے تشدید کے ذریعے سے پڑھا تو سختی سے ملایا، بن گیا کلو ہے وہی کلو، لیکن اب سختی سے ملا رہے ہیں، اس کو اکٹھا کر دیا ہے تو یہ بن گیا کلو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اب قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق کروائیں، یعنی کہ یہ تھوڑی سی میں نے یہاں پہ 2 ایگزامپل دیے ہیں، آپ انہی ورڈز میں سے جو قرآنی کے الفاظ ہیں، نیکسٹ پیج پہ قرآنی الفاظ کی مشق ہے، تو انہی الفاظ میں سے 4-5 جو آپ آسان سمجھیں، بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے، ان کی وائٹ بورڈ پہ بچوں کو ایکٹیویٹی کروائیں اسی طرح سے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ان کو تشدید کی
بہتر انداز میں سمجھ آ جائے. تشدید کے بارے میں بچوں کا اتنا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ تشدید کو جزم کی طرح ملایا جاتا ہے. اچھا آئی تھنک کہ کچھ لوگوں نے جوائننگ کے لیے ریکویسٹ کی ہے, میں چیک کر لوں. نہیں, میرے پاس یہاں پہ کوئی ریکویسٹ نہیں آئی ہوئی ابھی تک. ابھی ہم سلائڈ پہ واپس آتے ہیں. گروپ میں اب لوگ میسیج کر رہے ہیں دوران کلاس. اب اگر میں گروپ میں جا کے میسیجز کے رپلائی کروں تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا نا معاملہ. تو میں دوران کلاس جو ہے وہ گروپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, اس کے پھر رپلائی جو ہے وہ کلاس کے بعد ہی دے پاتا ہوں. اچھا جی. تو آپ بچے کو یہ تھوڑا سا وائٹ بورڈ پہ شد کلیئر کروائیں, شد کا کانسیپٹ واضح کریں. بچے کو بس اتنا پتا ہو کہ جزم کی طرح تشدید کو بھی ملایا جائے گا. جزم کو نرمی سے ملایا تھا, تشدید کو سختی سے ملائیں گے. ٹھیک ہے جی. شد کی آواز کو 2 بار پڑھا جاتا ہے, ایک دفعہ پیچھے جزم کی طرح پیچھے ملا کے, اور ایک دفعہ اس کے اوپر جو اس کا اپنا اعراب ہوگا, زبر ہو, اس کے اوپر زیر ہو یا پیش ہو, جو بھی اس کے اوپر حرکت ہو تو دوسری دفعہ اس حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہے حج, ایسے ہی وَتَبَّ, یہ تبت یادا ابی لہب وَتَبَّ. ہم یہاں پہ کلکلا کرتے ہیں تو اس کو ذرا غور سے سنیں کہ وقف کرتے ہیں تو وقف کی اصول کے مطابق ہم آخر میں ساکن کر دیتے ہیں, تو یہ با کی حرکت جو ہے یہاں سے یہ جزم میں بدل جاتی ہے. تو یہاں پہ تشدید مل جاتی ہے. ہاں سوری, تشدید جو ہے وہ جزم میں بدل جاتی ہے وقف کرتے ہوئے, اور یعنی کہ زبر کی حرکت بھی جو ہے یہ بھی یہاں سے ہٹ جاتی ہے. اب یہاں پہ پہلے سختی سے ہم ملا رہے تھے شد کی وجہ سے, لیکن اب وقف کا اصول یہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا, تو اب یہاں پہ تشدید کا اصول امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ وقف کے اصول کے مطابق ہم پڑھیں گے, تو یہاں پہ تشدید کی جگہ ایک اور اصول جگہ لے لے گا, قلقلہ, جو ہم نے کل پڑھا تھا. سمجھ گئے جی. قلقلہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ آواز لوٹتی ہے. وَتَبْ, صحیح ہے, وَتَبْ, تو اسی کا نام ہی تجوید ہے. حالتوں کے بدلنے سے, حروف کے اوپر اعراب بدلنے سے قواعد میں جو تبدیلی ہوگی اسی کو ہی تجوید کہا جاتا ہے, اسی کا نام ہی تجوید ہے. ٹھیک ہے. تجوید کے تمام اصول و ضوابط, قواعد و ضوابط ان کی اعراب کے بدلنے پہ ہی بنے ہیں, کہ اگر یہ اعراب ہو تو پھر کس طرح سے پڑھیں گے, اور اعراب چینج ہو کے اس طرح سے ہو جائے تو پھر کیسے پڑھیں گے. آپ کو یہاں پہ اس کی سمجھ آ گئی. تبت یدا ابی لہب وتب, صحیح ہے. آپ لوگوں کا جواب نہیں آ رہا, پریشان ہے جی, سمجھ نہیں آ رہی. میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے آپ لوگوں کو, سنائی دے رہا ہے آپ کو ٹھیک سے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ربی, اس کے بعد نیکسٹ ہے کل, اور جیسے کلّا کی ہم نے اگزامپل پیچھے دیکھی وائٹ بورڈ کے ذریعے کروانے کے لیے, میں نے آپ کو کہا کلو, تو اس کی جگہ کلّا. ٹھیک ہے. ایسے ہی نقص, ٹھیک ہے جی. جی پڑھیں جی, نیکسٹ لائن آپ پڑھیں. ماشاءاللہ بہت خوب, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت خوب, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. نیکسٹ لائن کوئی اور پڑھے گا جی؟ جی پڑھیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ بہت خوب, ماشاءاللہ جی. وہ ریزا آگے بھی ہے, ٹی بر ریزا تی, ٹھیک ہے.
ماشاءاللہ بہت خوب. نیکسٹ لائن کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. نیکسٹ لائن کون پڑھے گا؟ جی نیکسٹ لائن. نہیں کافی لوگ ہیں، کوئی اور پڑھے. جی جی ٹھیک ہے پڑھیے. ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ سجرت، ماشاءاللہ عطلت، ماشاءاللہ زوجت. بہت خوب. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی سیکنڈ لاسٹ لائن ہے جی، یہ اور کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے سر میں پڑھوں؟ پڑھیے پڑھیے. کبیرت، ٹھیک ہے قدامت، ماشاءاللہ مدت، ماشاءاللہ تبینہ، جزاک اللہ تقبلہ. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا یہ اب آخری لائن میں پڑھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایک دو چیزیں گائیڈ کرنے والی ہیں، اس لیے پہلے دو الفاظ تو ویسے ہی ہیں. تنفس یبین. اب یہ آخری جو 3 حروف ہیں ان میں دیکھیں تشدید 2 دفعہ ہے. تو اب یہاں پہ اس کو ہم تشدید کو دونوں جگہ پہ پڑھیں گے. عموماً یہاں پہ ایک کامن مسٹیک بچے کرتے ہیں، المدثر تا کی شد پڑھتے ہیں، زال کی نہیں پڑھتے، دال پہ جزم پڑ جاتے ہیں. مدثر ٹھیک ہے نا. یا اس کو اب کیسے ہے، پہلے دال کے ساتھ ہم نے سختی سے ملانا ہے. المدثر 2 دفعہ شد ہے تو دونوں جگہ پہ سختی ہوگی، دونوں جگہ کو سختی سے ملائیں گے. المدثر ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ اس کو پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد سنیں. جب آپ نے سننا ہے نا تو سنتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچہ اسی طرح سے اس کو ادا کر رہا ہے، اس میں غلطی تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. المزمل ایسے ہی یشقق. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ حروف کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں تشدید 2 دفعہ آتی ہے ایک ساتھ، تو ان کو نسبتاً عام الفاظ کے نسبت ذرا مشکل سے ادا کیا جاتا ہے. تو ایسے الفاظ کو پڑھاتے وقت، ان کی تدریس کے وقت تھوڑا سا آپ جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں بچوں پہ سنتے وقت، کہ وہاں پہ بچہ کہیں پہ غلطی تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. جی سر. نیکسٹ سلائڈ شو ہو گئی ہے کیا یس آپ لوگوں سر. کے پاس؟ کون سی سلائڈ شو ہو رہی ہے؟ پرانی والی. یہ واللہ اور لا واللہ. نہیں، سلائڈ کی ہیڈنگ کیا ہے؟ ہیڈنگ کیا ہے؟ لام جلا لام جلالہ. نہیں، اچھا لام لام جلا. جلالہ. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے لام جلالہ. ٹھیک ہے. لام جلالہ کے بارے میں ابھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو لام جلالہ لفظ اللہ، اللہ پاک کا جو اسم جو ذاتی اسم ہے، ٹھیک ہے، ذاتی اسم ہے اللہ پاک کا اللہ. جی جی جو آپ پڑھا رہے ہیں سلائڈ آپ کی شو نہیں ہو رہی جو آپ پڑھا رہے ہیں اس میں. لائٹ شو نہیں ہو رہی، میں چیک کرتا ہوں. میں دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. جی یہ دوبارہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اب شو ہو گئی سب کو؟ اب ہو گئی. ٹھیک. لام جلالہ، تو لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں. لفظ اللہ میں تو 2 دفعہ لام ہے. کون سے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں؟ تو جو درمیان والا لام ہے اللہ کا، جو درمیان والا لام ہے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. اس کا ایک اصول کیا ہے؟ اللہ پاک کا جو ذاتی اسم ہے اس کو پڑھنے کے لیے اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ اگر اس لام سے پہلے جو بھی اعراب آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے. کوئی بھی حرف ہو وہ اعراب، یہ
الف پہ آئے یعنی حمزہ بنے یہ، یا الف سے پہلے کسی حرف پہ آئے، ٹھیک ہے، جو بھی حرف ہوگا اس سے پہلے اور اس پہ جو اعراب ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے. اگر تو اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو موٹا کریں گے، لیکن اگر زیر آئے گی تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ ایک Yes, sir. لائن میں زبر والی ایگزامپلز ہیں اور دوسری لائن میں پیش والی ایگزامپلز ہیں. اچھا، اس سے پہلے میں پچھلی سلائڈ دوبارہ سے پچھلی سلائڈ پہ واپس آتا ہوں. یہ جو پچھلی سلائڈ ہم نے پڑھی ہے، پچھلی سلائڈ شو ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی Yes, sir. Yes, sir. اس کا اسکرین شاٹ لیں سبھی لوگ. اس کو بھی آپ نے سنانا ہے. ہم نے پریکٹس تو ابھی کر لیا ہے نا سب نے مل کے، لیکن آپ نے اس کو دوبارہ سے سنانا ہے. اسی طرح سے اسائنمنٹ ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، لے لیا جی اسکرین شاٹ لے لیا سب نے؟ Sir, کس کو سنانا ہے؟ Yes, sir. وہ ان باکس میں اسی طرح سے آپ وائس میسج کے ذریعے سے سنائیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا Yes, sir. جی. اچھا، اب یہاں پہ Yes, sir. جی جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ تو بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ No, sir. اچھا، اب ہم یہاں پہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو. واللہ، لام کو موٹا کیا، واللہ، ٹھیک ہے. ایسے ہی هو اللہ، واو کے ساتھ ابھی جو ایگزامپلز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لفظ اللہ کا جو درمیان والا لام ہے جس کے اوپر شد کی تشدید کی علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑی زبر ہے، اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے زبر آئے گی. جیسے واللہ، هو اللہ. ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے لام کو موٹا نہیں کرتے. تو اس کو اب یاد رکھیے، اگر آپ نہیں کرتے تو، اگر کرتے ہیں پہلے سے کرتے ہیں موٹا تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوب، لیکن اگر نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا. اب کیسے پڑھا جائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی ان اللہ، عام طور پہ ہم اس کو جلدی میں پڑھ جاتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایسے ہی ہے نا، موٹا نہیں کرتے لام کو، نرمی سے پڑھ جاتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ لام جلالہ کو کیسے پڑھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی. بیان کرتے Yes, وقت sir. اکثر علماء پڑھتے ہیں قال، کوئی یعنی کہ قال کوئی آیت بیان کرنی ہو، آیت کوٹ کرنی ہو دوران تقریر یا اس طرح سے، تو قرآن پاک میں بھی اکثر جگہ پہ آتا ہے قال اللہ. علماء بیان کرتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان، اس طرح سے کر کے. تو یہاں پہ بھی اللہ کا لام موٹا ہوگا، قال اللہ الا اللہ. اچھا، یہ ساتھ میں جو گنتی کے اعداد لکھے ہیں نا، یہ اس لیے لکھے ہیں کہ یہ والا لفظ قرآن پاک میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اتنی دفعہ تکرار کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، MashaAllah. ایسے ہی اب پیش کی Sir, یہ ایگزامپلس آپ نے دیکھتے ہیں. جی جی سر یہ کیا کہہ آپ رہے نے اکاؤنٹ کر کے لکھا ہے؟ ہیں؟ یہ ہمارے ادارے کی اوور آل کاوش ہے. ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے وہ دن رات اس پہ ماشاءاللہ سے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس پہ ہم اور بھی ہمارے اس میں ریسرچ ورک ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے جو 1 کلاس کی بک میں جتنے بھی قرآنی الفاظ شامل کیے ہیں تو وہ سارے اسی طرح سے کاؤنٹ کیے ہوئے ہیں، ان سب پہ ریسرچ کر چکے ہیں ہم. اور 1 کلاس میں 554 الفاظ ہیں. کل کتنے؟
554 ورڈز قرآن پاک کے ہم بچوں کو مشق کرواتے ہیں. میں پہلے دن کی تعارفی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ 554 یعنی 554 ورڈز قرآن پاک میں 20,000 سے زائد مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی کہ بچہ اگر یہ 1 کلاس کی بک میں جو قرآنی الفاظ مشق کے لیے دیے گئے ہیں جو بچے کو کروائے گئے ہیں، اگر بچہ صرف وہی کر لیتا ہے تو وہ قرآن پاک کے جو ہے تقریباً 22 سے 23% الفاظ مشق کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی لیول پہ. اچھا، اب پیش والے الفاظ دیکھتے ہیں. نا اللہ، ایسے ہی امر اللہ، یرید اللہ، ناقۃ اللہ. ٹھیک ہے، رسول اللہ. اس میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں، میری بھی بہت غلطی ہوتی تھی. میں بھی اس کو رسول اللہ پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے کیا ہے جی؟ اس میں جہاں پہ رسول اللہ آ رہا ہے تو اللہ کا لام موٹا ہوگا، رسول اللہ. ٹھیک ہے، نصر اللہ، یہ سورہ نصر میں بھی ہے اور قرآن پاک میں ایک مقام پہ اور جگہ پہ آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے جی؟ تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے. یہ الفاظ ساتھ ساتھ آپ اپنی جو ہے وہ اسائنمنٹ میں بھی ضرور شامل کیا کریں. سارے نہ کریں، ان میں سے چند الفاظ ایگزامپل کے طور پہ ضرور شامل کیا کریں اپنے جو آپ نوٹس تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لام جلالہ سے پہلے زیر کی مثالیں کہ لام جلالہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک یعنی نرمی سے پڑھیں گے. جیسے باللہ، دین اللہ، اور جو بسم اللہ ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، ایسے ہی آیات اللہ وللہ سبیل اللہ. کلیئر ہے جی؟ سمجھ آ گئی کہ زیر کے ساتھ اس کو نرمی سے کیسے پڑھنا ہے؟ لام جلالہ کو پڑھنے کا اصول ہے کہ اگر لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے زیر آئے تو اس کو باریک یعنی نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ کھینچ کے پڑھی جانے والی آوازیں ہم نے ان کے بارے میں پہلے جان لیا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم اس کو بس تھوڑا سا مختصر سا اس کا ہم جو ہے وہ اعادہ کر کے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، کھینچ کے پڑھی جانے والی آوازیں 3 ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ زبر کے مقابلے میں کھڑی زبر کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. با، با، ایسے ہی تا، تا، ذا، ذا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے زیر کے مقابلے کھڑی زیر کو بھی تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. بی، بی، بھی، بھی. ٹھیک ہے جی، ایسے ہی پیش کو بھی الٹا پیش کو بھی پیش کے مقابلے میں تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بو، بو، لاہو، لاہو. ایک اور چیز ہم نے اس بک میں نا ایک اور آسانی کی ہے ٹیچرز کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی. ہر وہ لفظ جو اس دن کے لیسن میں ہم نیو سکھا رہے ہیں یعنی جس پہ ہمارا فوکس ہے یا نئی بات جو آ رہی ہے اس کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کر دیا ہے. جیسے یہاں پہ لاہو، لاہو میں ہو، اب ہم الٹا پیش سکھا رہے ہیں تو اب اس میں جہاں جہاں الٹا پیش والا لفظ آئے گا تو اس کو ہم نے ریڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس پہ فوکس رہے، اس پہ توجہ رہے، یاد رہے. ٹھیک ہے جی، تو کھڑی زبر کی یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں. آل، ایسے ہی آدم، آخر، ایسے ہی آیات. اور کھڑی زیر کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. بھی،
آیاتہ ایلافہم یستحیی. ٹھیک ہے جی. الٹا پیش کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. لہو، معہو، فلہو، فصالہ. کلیئر ہے جی؟ ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہے. یہ ایکٹیویٹی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ نے کلاس روم میں یہ ایکٹیویٹی کروانی ہے. اس کا آپ کو کھڑی حرکات اور جو مختصر حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان میں فرق کروانا آسان ہو جائے گا. بچے کو یہ اسی طرح سے موازنہ کرنے کی پریکٹس کروائیں. وائٹ بورڈ پہ لاہو یہ لکھیں اور پھر لاہو، تو دونوں کو بچے کو ادا کرنے کو کہیں. اگر بچہ اس میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے تو اٹ مینس کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کو سکسیس مل چکی ہے. آپ نے جو اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر چکے ہیں. یہی اچیو کرنا تھا کہ بچہ دونوں آوازوں میں فرق کر کے ادائیگی کرے. ایسے ہی یہاں پہ دیکھیں فالہو اور یہاں پہ ہو پہ الٹا پیش ہے، تو دونوں کو پڑھنے کو کہیں بچے کو، دو حروف لکھ دیں دونوں اور بچے کو پھر پڑھنے کو کہیں باری باری. فالہو، فالہو. ایسے ہی خلقہ، خلقہ. صحیح ہے. ایسے ہی جی آخر اور آخر. ایسے ہی آمانہ، آمانہ. صحیح ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یس سر. ہے جو آپ کی کلاس ایکٹیویٹی ہوگی جو آپ وائٹ بورڈ پہ کروائیں گے. ٹھیک ہے. اس ایکٹیویٹی کے یہ ایکٹیویٹی آپ کو بک میں نہیں دی گئی، یہ ٹیچرز کے لیے ہے. آپ کو آئیڈیا دیا گیا ہے. اس آئیڈیا کو فالو کرتے ہوئے آپ اور ان کے علاوہ اور ورڈز بھی لے سکتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی آپ کلاس روم میں کرواتے ہیں وائٹ بورڈ کے ذریعے سے، تو آپ کے بچے زیادہ جلدی سیکھ لیں گے، ان کے کانسیپٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں، ناظرہ کے تدریس کے وقت وائٹ بورڈ کا استعمال عام طور پہ روایتی انداز میں نہیں ہوتا. بس وہ ٹیچر نے بھی ایک سپارہ پکڑا ہوتا ہے، بچوں کے بھی سپارے کھلوائے ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ پڑھاتا رہتا ہے، زبانی ان کو کچھ کانسیپٹس کے بارے میں بتا دیتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ لرننگ ٹولز ہیں جتنے بھی، ان کا پراپر استعمال ہونا چاہیے. مطلب موبائل اپلیکیشن یہ سیکنڈ لرننگ ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پوئمز ہیں، وائٹ بورڈ کا استعمال ہے، بورڈ مارکر کا استعمال ہے، یا اس طرح سے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، فلیش کارڈز ہیں، ٹھیک ہے، چارٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ ان کا استعمال کریں. یہ آپ ان کے فلیش کارڈز یا ان کے چارٹس بچے کو ایکٹیویٹی کے طور پہ، اسائنمنٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں، بنوائیں. ان کو آپ اسکول میں جو ہے وہ جو بچے کے اندر ایک کمپٹیشن اس کا رکھوا لیں، جس کی جو ہے وہ زیادہ اچھی پینٹنگ یا جس کا اچھا چارٹ ہو، اس کو آپ موقع دیں کلاس روم میں یا کہیں پہ اس کو جگہ دیں وہاں پہ وہ پیسٹ کرنے کے لیے. تو آپ کی کلاس میں ناظرہ کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی، اگر کوئی آؤٹ سائڈر وزٹ کے لیے آتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ آپ کی ناظرہ کے حوالے سے یا قرآن ایجوکیشن کے حوالے سے کس ایک الگ ہی لیول کی جو ہے وہ تدریس ہو رہی ہے. اس پہ بچے ایک الگ ہی لیول پہ کام کر رہے ہیں، ایک الگ ہی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کی اپروچ ہی اس میں ایک اوپر کے لیول کی ہے. روایتی انداز میں آپ بس خانہ پوری نہیں کر رہے، بس آپ فارمیلٹی نہیں آپ کے اسکول میں ہو رہی کہ فارمیلٹی کے طور پہ ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، بلکہ واقعی میں جو پوری روح کے ساتھ جو حق ہے ناظرہ پڑھانے کا وہ ادا ہو رہا ہے. سمجھ گئے جی بات کو؟ تو آپ جس جی طرح سر. سے مختلف قسم کے سائنس پروجیکٹس بچے کو دیے جاتے ہیں، سائنس کے مختلف پروجیکٹس کے چارٹس بنانے کے لیے بچوں کو کہے جاتے ہیں اور ان کو پیسٹ کیا جاتا ہے کلاس روم میں یا دیگر جگہوں پہ یا اس طرح سے، تو آپ ناظرہ کے حوالے سے بھی بچوں کے جو ہے وہ اس میں موقع دیں. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کی ان سبجیکٹس کے حوالے سے، یعنی جس سبجیکٹ کی بھی آپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی امپورٹنس بچے کے دل میں، بچے کے دماغ میں زیادہ واضح ہو جاتی ہے، زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، ٹیچر اس پہ اتنا فوکس کر رہا ہے، فوکس کروا رہا ہے. یہ بس فارمیلٹی کے لیے نہیں ہے. جس کو آپ فارمیلٹی کا درجہ خود دے دیتے ہیں، بچے کی توجہ بھی اس پہ کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بچہ اس میں کمزور رہ جاتا ہے اور فارمیلٹی کے طور پہ وہ پھر اس کو پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اردو پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا انگلش پہ فوکس ہے. کیوں؟
ہم نے خود ہی اس کی اہمیت زیادہ بچوں کے دل میں پیدا کر دی ہے. اس کی ایکٹیویٹیز ہی، اس کا کام ہی، اس پہ ہمارا فوکس ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر ایسے ہی ہے. Yes, sir. You're right. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جتنے بھی سیکنڈ لرننگ ٹولز ہیں ان کا استعمال کرنا ہے پڑھاتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. پھر یہاں پہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے، یہ قرآنی الفاظ ہیں جو بک میں دیے گئے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا آپ مجھے سنائیں گے ایکٹیویٹی کے طور پہ. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. اس کا 4 لائنیں ہیں صرف، بلکہ اس کا بھی لے لیں. یہ فرق کر کے بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا لے لیں. ہو گیا؟ Yes, sir. اوکے. جی سر ہو گیا. سیشن کا اعادہ ہے کہ جزم اور شد میں کیا فرق ہے. یہ آپ سوال نوٹ جسم کر کو لیجیے، نرمی کے اسائنمنٹ میں آئیں ساتھ گے. جسم کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور شد کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کہ آواز بالکل. کو ہوں. جی آواز کو کیا؟ آواز جو ہوتی ہے وہ دوبارہ پیدا ہوتی ہے. مطلب حج ایسے آواز، شد کی آواز کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے ملا کے اور ایک دفعہ اس کی اپنی حرکت کے مطابق. ٹھیک ہے جی. تشدید والے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والے حروف کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ سختی سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کا لام کب موٹا پڑھا جائے گا؟ جب لام سے پہلے زبر پیش آ جائے گی. کھینچ کے پڑھی جانے والی آوازیں کون کون سی ہیں؟ کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی زبر پیش. کھڑی زبر کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ 2 ایک الف حرکات کے برابر. نہیں، ایک الف نہیں، 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. آسانی کے لیے زبر سے تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو آپ بریکٹ میں لکھ لیجئے گا کہ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ زبر سے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ایکسکیوز می سر، تشدید والے حروف کو ایکسپلین کر دیجیے گا دوبارہ سے. تشدید والے حروف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تشدید والے حروف کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ سختی سے ملا کے پڑھا جائے گا. تشدید والے حروف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کے اور دوسری دفعہ اس کی اپنی حرکت کے مطابق. لیکن اس کو ملا کے سختی سے ملا کے اکٹھا پڑھا جائے گا. جیسے حج، کلو. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا جی، اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. دوبارہ سے اسکرین شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا نہیں، یہ آج نہیں ہم کریں گے. یہ کریں گے. اچھا جی. سر میرا ایک سوال تھا. جی سوال کیجیے. آپ نے جب وہ ٹاپک پڑھایا تھا نا کہ 9 حرکات ہیں قرآن مجید میں، کل 9 آوازیں ہیں، تو جی اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ جزم اور شد ان حرکات میں شامل کیوں نہیں ہے، تو کیا اس کا یہ جواب ہے کہ ان کی آواز ہی نہیں ہوتی؟ نہیں. قرآن پاک میں اس وقت میں نے ایک چیز ایکسپلین کی تھی کہ تجوید میں یا قرآن پاک میں یا عربی میں کہیں 2 چیزیں ہیں. پہلی ہے حرکات، دوسری ہے علامات. حرکات 9 ہیں، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. علامات میں آئے گا جزم، تشدید اور مدات. یہ علامات میں آئیں گی. علامات میں کیا کیا آئے گا؟ جزم کی علامت ہے، تشدید کی علامت ہے، مدہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور چیز آئے گی، وقف کی علامات. تو وقف کی جو علامتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو وہ حرکات الگ ہیں، حرکات کی آواز ہوگی.
علامات مدد کے لیے آتی ہیں، آوازوں کو کب کہاں ملانا ہے، کس طرح سے ملانا ہے، یہ ساری چیزوں کی مدد کے لیے علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کو پڑھنے کے لیے جو معاونت کرتی ہیں، جو مدد فراہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یا برج کا کام کرتی ہیں، وہ ہے علامات، ٹھیک ہے۔ تو جزم، تشدید، تو یہ باقی جتنی بھی ہیں وقف کی علامات ہیں یا اور کچھ علامات ہیں، مدات ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ علامات ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تنوین سے کیا مراد ہے جی؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سر تو میں بس بتاؤں؟ یہ اعادہ ہے آج۔ جی جی سر میں بتاؤں؟ جی جی سر تنوین ناک سے پڑھی جانے والی حرکات ہوتی ہیں جو کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا جی، غنہ سے کیا مراد ہے؟ ناک میں آواز کو لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ بالکل۔ غنہ کب کیا جاتا ہے؟ غنہ کب کیا جاتا ہے جی؟ حروف ملکی نہ ہو آگے۔ سر اور نون اور میم پر شد ہوتی ہے تو گنہ کرتے ہیں۔ سر جب غنہ کے میم کے اوپر غنہ کوئی کے جو ہے حرکت وہ آ جائے۔ مختلف حالتیں ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ اس کے 2-3 جواب الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، دونوں ٹیچرز نے جواب دیا اپنی جگہ پہ، دونوں کا جواب صحیح ہے۔ ہم اس کو آگے چل کے انشاءاللہ ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم تنوین کا جو ہے اعادہ کریں گے۔ تنوین ہم پہلے سے اس کو جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کس طرح سے پڑھانا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کھڑی حرکات کا اعادہ کیا، اس طرح تنوین کا بھی مختصر اعادہ ہوگا۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کسی بھی حرف کی تنوین کے ساتھ آواز میں نون شامل کیا جاتا ہے، جیسے بن، یہاں پہ آپ آخری لائن میں ایک دیکھ سکتے ہیں، بن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کسی بھی حرف کی تنوین کے ساتھ آواز میں نون شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با، تو اس میں نون شامل کریں گے، بن۔ یہ بچے کو آپ جزم کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ با کے ساتھ ہم جزم والا نون لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ بن، تو تنوین کو ایسے پڑھا جائے گا، بن، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ سا، جی سر۔ سن، تو یہ بچے کے سامنے آپ تا لکھیں، اس کے ساتھ آگے جزم والا نون لگا دیں، بچے کو کہے کہ یہ کیسے پڑھیں گے؟ جزم پڑھ چکا ہے نا بچہ پہلے، اس سے پہلے جزم بچے کو پڑھا چکے ہوں گے، پریکٹس کروا چکے ہوں گے، اس کے لیے آسانی رہے گی، ہے نا۔ تو وہ کیا بنے گا؟ تن، تو بچے کو کہیں گے ہاں یہی تنوین کی آواز ہے، بالکل یہی تنوین کی آواز ہے۔ تا، تو اگر 2 زبر آئیں گی تو اب اس کی آواز بنے گی تن، ہم بس نون کی آواز اس کے ساتھ لگاتے جائیں گے، تا اور تن، جا، جن، حا، حن، نون کی آواز لگ رہی ہے نا ہر حرف کے ساتھ تنوین میں؟ جی سر۔ اس طرح سے آپ بچے کو بتائیں گے تو انٹرسٹنگ ہوگا نا، اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، وہ آسانی سے سمجھ لے جی گا۔ جی ہاں جی، تو ماشاءاللہ آپ کا ایک تو ریویژن ہو جائے گی جزم کی، دوسرا اس کو تنوین کی آواز ایسی سمجھ میں آئے گی، ایسی یاد ہوگی کہ وہ بھول نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ خا، فن، دا، دن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ قرآنی الفاظ کے ساتھ پھر اس کی مشق ہے، تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، تو اس کی آپ نے وہ ایکٹیویٹی آپ کی ہوگی، اسائنمنٹ ہوگی، آپ وائس میسج میں اس کو سنائیے گا، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ نیکسٹ جو ہے 2 زیر کی تنوین ہے، تو اس میں بھی نون کی آواز ساتھ ہم شامل کریں گے۔ بی ہے تو بی کے ساتھ آگے جزم والا نون لگائیں تو کیا بنے گا؟ بن، اور یہی 2 زیر کی تنوین کے ساتھ اس کی آواز ہے بن۔ ایسے ہی تین، 2 زیر کی تنوین میں بھی اسی طرح سے ہم بچے کو نون ساتھ لگا کے کروا سکتے ہیں۔ اور اس کا یہ قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق ہے، اس کا بھی ذرا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اصل میں یہ آپ سے اسکرین شاٹ پتہ کیوں اور اس کو آپ کو ایکٹیویٹی کے طور پہ کیوں دے رہا ہوں؟ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں، ہماری ٹریننگ ورکشاپ کے لیے، یعنی کہ ہمارا جو مکمل ٹریننگ سیشن ہے، اس کے لیے کم از کم
ہمیں 12 گھنٹے ریکوائرڈ ہیں، 12 گھنٹے چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک تو اس کورس کو تھوڑا سا شارٹ کیا تھا کہ 10 دن میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر 10 دنوں میں بھی ہمارا پہلا دن جو تھا وہ تعارفی سیشن تھا، ایک دن وہ نکل گیا، 9 دن رہ گئے. اچھا، اور پھر اب ہم اس میں جو ہے وہ 10 منٹ کا آغاز میں انتظار کرتے ہیں تاکہ سب لوگ جوائن کر لیں. ہماری 40 سے 50 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی پوری کلاس نہیں ہو پاتی، مطلب کہ ہمارا یہاں پہ بھی کافی سارا ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے نا. تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ تقریباً ہمیں آلموسٹ کوئی 8 گھنٹے ہمیں پورے کورس کے لیے مل رہے ہیں اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو اب 8 گھنٹوں میں جب اس کو کور اپ کروانا ہے تو کچھ چیزیں ہمیں اس طرح سے ان کا سولوشن نکالنا پڑے گا، کوئی اس کا جسے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ. تو یہ شارٹ کٹ ہے، اس شارٹ کٹ کے نتیجے میں اب تھوڑا سا آپ کی وہ کہہ لیں کہ پریکٹس بڑھ گئی ہے، آپ کی ذمہ داری تھوڑی سی اس میں ہم نے بڑھائی ہے کہ آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، پریشانی والی بات تو نہیں کوئی؟ نو سر. نو سر. یعنی کہ لائیو سیشن میں اگر میں ساری چیزیں کرواؤں گا تو وہی پھر ٹائم وہاں پہ کنزیوم ہو جائے گا، وہ ہمیں پھر وہ زیادہ ٹائم لگے گا. اس سے پہلے ہم نے جب بھی آن لائن کلاس کروائی ہے تو اس کے لیے ہمارا کم سے کم ٹائم پیریڈ تھا 15 دن، 18 دن، 15 دن یا 28 دن. تو اس طرح سے ہم کرواتے رہے ہیں. یہ میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ٹرائی کیا کہ 10 دن میں اس کو کمپلیٹ کروں، لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے 10 دن میں اس کو کمپلیٹ کر پانا، کیونکہ آج 9واں دن ہے اور ابھی غنہ کا ٹاپک رہتا ہے اور وقف کا ٹاپک رہتا ہے جو کہ بہت عام ہے، اور پھر قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے یا مختصر صورتیں بھی آپ کو میں نے کروانی تھی، تاکہ آپ نے آگے چل کے پاروں میں جب پڑھانا ہے تو وہ کس طرح سے پڑھائیں گے اس کا طریقہ کار آنا تھا. تو اب کل کا 10واں دن ہے، تو کیا اگر آپ کو ہم کہیں کہ 1-2 دن آپ اضافی دیں تو دے سکتے ہیں یا کل اینڈ کریں؟ جی سر ہو سکتا ہے، اب ایکسٹینڈ کر لیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں باقی لوگ بھی رائے دے دیں. یس سر، ہو سکتا ہے. گروپ میں رائے دیجیے گا، ٹھیک ہے جی. میں اس کو ریٹن میسج کے طور پہ لکھ دوں گا، آپ لوگوں نے اس کے رپلائی میں پھر اپنا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی. تو پیش کی تنوین ہے، پیش کی تنوین کو بھی ہم بالکل اسی طرح سے کروائیں گے. بو اس کے ساتھ نون کا اضافہ کریں، جزم کے ساتھ کیا آواز بنے گی یا کیا بنے گا؟ بن. یہی بو پیش کے ساتھ تنوین کی آواز ہے، بن. ٹھیک ہے جی. تو تن، تو تن. یہاں پہ یہ پیش کے ساتھ جو 2 تنوین ہے اس کی قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے. ہو گیا جی؟ جی سر ہو گیا. ٹھیک ہے جی سر ہو گیا. جی. اچھا، یہ اس کے بعد آ رہا ہے غنہ، یا یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے لیے ہمیں پورا ایک کلاس کا وقت چاہیے، کیونکہ اس میں 3-4 چیزیں آ جائیں گی، اظہار، اقلاب، اخفاء، ادغام. وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ٹرمز میں تو اصطلاحات میں تو نہیں جانا، لیکن ان کو ڈائریکٹ ہم کس طرح سے بچوں کو کروائیں گے تو وہ اس کے لیے بھی ہمیں ایک پورا سیشن چاہیے. تو کل کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، آج اس ٹاپک کو نہیں ہم جو ہے وہ ٹچ کرتے. لائٹ بھی میری طرف آف ہے اور ہمارا کلاس کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، 3 بج چکے ہیں. تو آج کے سیشن کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. لیکن دعا کے ساتھ اختتام کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا ابھی کوئی سوال ہے وہ آپ کر لیں. 2-3 منٹ ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیجیے. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.